بے شک یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کو اپنے ارادے کے مطابق چلاتا ہے، وہ کچھ تیری رضامندی کا تابع نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حسن نیت اور اصلاح باطن کے طفیل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ قادر متعلق کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ وہ ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے سے دریغ نہ کرے، اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھیے، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کا معاملہ فرمائے گا۔ ہر ایک نیک کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، ریاکاری اس کا ثمرہ عذاب میں گرفتاری ہے۔ اگر کسی کی ملاقات اور زیارت کرو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرو، اگر تم کسی کی مجلس میں بیٹھو تو اس کی رضامندی کے لیے، اور اگر کسی کو کچھ عطا کرو تو اس کی رضا جوئی کی خاطر، اور اگر کسی سے کوئی چیز روک رکھو تو اس کی خوشی کے لیے، العرض جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو اور اس کے غضب اور ناخوشی سے بچے رہیے، بلکہ اس کا خیال دل سے نکال دیں، اور جب مل جائے تو اس کے پاس رکھنے کا کچھ زیادہ اہتمام نہ کریں۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس کا علم، عمل، دوستی، دشمنی، لین دین، کلام اور خاموشی بھی خالص ہو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی ہو۔ تنگی اور خوشحالی میں رضا بقضا کو ضروری سمجھیے۔ تمام مومنوں میں سے سب سے بہتر ایمان والا وہ ہے جس کا لین دین، غصہ، خوشنودی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یہ کیسا اچھا ہے کہ مالدار لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے فقیروں کی توضع کریں، اور فقیر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور ان کے حق میں حسن نیت سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کی اطاعت سے وابستہ اور اس کی فرما برداری موقف ہے۔ مومن کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ ایمان کا ثمرہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی سے دوستی رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھے، کسی سے دشمنی رکھے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ہی خاطر رکھے، اور اسی کی خاطر میل جول رکھے، غرض سب کچھ اسی کی خوشنودی کے لیے ہے۔ ایسے کاموں سے باز رہیے جو تیرے رب کو ناخوش اور لوگوں کو منتفر کریں، کیونکہ جو شخص اپنے رب کو ناخوش کرتا ہے وہ گویا اپنے ہاتھوں اپنی موت اختیار کرتا ہے، اور جو لوگوں کو منتفر کرتا ہے وہ شرافت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرے، اس کے غضب اور ناخوشی سے بچے رہیے، اور اس کے خوف سے اپنے دل کو پال لیں۔ جس شخص کی حالت اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اس کی مرضی کے چلنے سے درست نہیں ہوتی تو وہ اپنی مرضی اور اختیار سے اسے کبھی درست نہیں کرتا۔ اس شخص سے زیادہ کون نقصان میں ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و محبت بیچ کر دوسروں کی رضامندی و محبت حاصل کرتا ہے، اور اس شخص سے کون زیادہ ناکام ہو سکتا ہے جو یقین کو چھوڑ کر شک و حیرت میں پڑتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں رضامندی کی نعمت عنایت فرما اور ہمیں غیروں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مستغنی بنا دے۔ وہ سبب جس کے ذریعے کوئی عاجز اپنا مطلوب حاصل کرتا ہے، اگر تائید الہی مدد نہ کرے تو اسی میں وہ ناکام رہتے ہیں، اور جو شخص اپنے رب تعالیٰ کی رضامندی کا خواستگار ہوتا ہے اور لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرنے والوں کو اس کا ثنا ہوا بنا دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناخوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثنا خوانوں کو اس کے مذمت کرنے والے اور دشمن جان بنا دیتا ہے۔ جوانوں کو بڑھاپے کا، تندرستوں کو بیماریوں کے آنے کا منتظر رہنا چاہیے۔ جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کے چال چلن کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ آدمی جب تک پاس مراتب رکھیں گے تو بہتر رہے گی۔ درست گہری اخلاق کو بگاڑتی ہے اور سہل گہری روزی جاری کرتی ہے۔ مکارم اخلاق کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ مکارم اخلاق میں سب سے اچھا حلق احصار کرنا اور سب سے اچھی رائے برگزیدہ لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ مکارم اخلاق سے جنت ملتی اور صبر سے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اپنی رائے سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرنے سے بچے رہیے، بلکہ ہر ایک کام میں استخارہ کر کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کامیابی فرماتا ہے۔ جب تم کوئی کام کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہو تو اس کے متعلق اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کرو، اور جب اس کے کرنے کی رائے قرار پا چکے ہو تو اس کی نسبت اپنے رب سے استخارہ کیجیے۔ ہر ایک کام میں استخارہ کرو اور اپنی رائے سے کسی پہلو کو اختیار نہ کرو۔
بہت سے لوگ اپنی رائے سے ایک کام اختیار کرتے اور اسی میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ نادام نہیں ہوتا، اور جو شخص مشورے سے کام کرتا ہے وہ غلطی میں نہیں پڑتا۔ جو شخص سلامتی کا طلبگار ہوتا ہے وہ شریعت کی راہ پر مستقیم رہتا ہے۔ استقامت میں سلامتی، بڑائی میں ندامت ہے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے رب تعالیٰ کی مدد اور حمایت اور اپنے ہادی کی ہدایت سے استقامت کے راستے پر چلے۔ سلامتی سے بڑھ کر بچاؤ کا کوئی سبب زیادہ مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتا، اور استقامت سے بڑھ کر شرافت کا کوئی مسئلہ اور مددگار نہیں۔ استقامت کے راستے کو لازم پکڑیے، کیونکہ آخرت کی عزت حاصل کراتی اور وہاں کی ندامت سے بچاتی ہے۔ فرائض کو بخوبی سر انجام دینے کا نام ہی تو استقامت ہے۔ جزاک اللہ۔